اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے آج کا لیکچر ہمارا حدیث نمبر 5 پر مشتمل ہے۔ پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جو حدیث نمبر 5 یہ آپ کی بک میں دی ہوئی ہے نا پیچھے حدیث جبریل، یہ جو میں آپ کو ابھی یہ دکھا بھی رہی ہوں یا آپ کی اسکرین کے اوپر، اسلام، ایمان، احسان اور قیامت، حدیث جبریل اسے کہتے ہیں۔ یہ حدیث آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہے، اس طریقے سے آپ اس حدیث کو کراس کر دیں گے اپنی بک کے اوپر۔ اب یہ جو حدیث نمبر 5 ہو جائے گی ہماری، کون سی ہو جائے گی ہماری؟ جو اگلی حدیث نمبر 6 ہے یہ بنیادی طور پر ہماری حدیث نمبر 5 ہو جائے گی۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ اپنی حدیث مبارکہ کے نمبر درست کرتے جائیں۔ جب آپ حدیث نمبر 21 پہ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کی حدیث نمبر 20 ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ ترتیب ہم نے ٹوٹل کرنی ہے 20 احادیث۔ اب لیکن بک میں جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے 20 نمبر حدیث تو پہلے ہو جائے گی، تو اٹ مینس کہ 21 نمبر جو حدیث ہے، جب ہم یہ 5ویں نمبر حدیث یہ نکال دیں گے حدیث جبریل، تو جو آپ کی بک کے اوپر 21 نمبر حدیث ہے وہ آپ کی بنیادی طور پر 20 نمبر حدیث بن جائے گی۔ تو میرا بیٹا سب سے پہلے آپ اپنی بک میں جو حدیث کا نمبر ہے اس کی کریکشن کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ اس طرح جب میں یہ کہوں گی کہ ہمارا حدیث نمبر 5، تو یہ ہماری آپ کی بک میں تو اس کا نمبر 6 ہے، لیکن یہ ہماری حدیث نمبر 5 ہے۔ تو ہم اسے دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ ایک ماں کو اور بڑوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اپنے بچوں کو آپ نے نماز کی تربیت دینی اور کس عمر میں دینی ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شبرمہ بن معبد رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ، حضرت شبرمہ بن معبد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرو صبیانہ، تم پڑھاؤ یا حکم دو اپنے بچوں کو، صلاۃ، نماز کو، اذا جب بالغا سبع، جب وہ ہو جائیں عمر میں 7 سال کے، سنینہ ہوتا ہے 7، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اذا جب بالغا وہ پہنچ جائے، سبع 7 سنینہ سال، جب وہ 7 سال کا ہو جائے، وَإِذَا بالغا 10 سنینہ، اور جب وہ پہنچ جائے، 10 ہوتا ہے 10 سنینہ سال کو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے، فَضْرِبُوهُ، تو اسے مارو، الیہا، اس پر، کیا مطلب؟ اسے نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ 7 سال کے بچے کو آپ حکم دینا شروع کر دیں گے، اسے پابندی کے ساتھ نماز پڑھنی سکھانی شروع کر دیں گے، لیکن آپ اسے ماریں گے نہیں، تادیب کے طور پر آپ اسے ذرا ہلکا پھلکا سختی کے ساتھ کہیں گے، ماریں گے نہیں، لیکن اسے مائل کریں گے کہ وہ نماز، 5 نمازیں ادا کرے۔ اور اسی طرح جب وہ بچہ 10 سال کا ہو جائے گا اور اگر وہ نماز چھوڑتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، تو اللہ کے رسول جو اتنے شفیق ہستی ہیں وہ کیا حکم دے رہے ہیں کہ تم اب اس بچے کو مار بھی سکتے ہو، کیونکہ اس کے لیے نماز پڑھنا زیادہ ضروری ہے اس کے لیے، کیونکہ اس کی آئندہ ساری زندگی کا دار و مدار اس کے اس رویے پر ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ آگے جو اس میں آگے آپ دیکھیے گا، اس میں آ رہا ہے کہ وَلَفْظُهُ، سوری یہاں پہ آپ کی اس بک میں لکھا ہے فَضْرِبُوا عَلَيْهَا، تو اسے اس پر مارو۔ اخرجہ ابو داؤد، یہ جو ہم نے ابھی پیچھے حدیث کے الفاظ پڑھے ہیں نا، جو سنن ابی داؤد ہے اس کے اندر یہ الفاظ اس طریقے سے آئے ہیں، والترمذی، اور ترمذی شریف میں بھی، کہ مطلب یہ جو حدیث کی 2 کتابیں ہیں، سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی، اس کے اندر یہ حدیث کے بچے کو نماز کا حکم کس عمر میں دینا چاہیے، یہ حدیث ان الفاظ میں ذکر ہوئی ہے۔ وَلَفْظُهُ، اور الفاظ ہیں، علموا، سکھاؤ، صبیہ، بچے کو، صلاۃ، نماز، ابن 7 سنینہ، جب وہ 7 سال کا ہو جائے، وَضْرِبُوهُ، اور مارو اس کو، الیہا، اس پر، ابن 10 3، جب وہ 10 سال کا بیٹا ہو جائے، کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب بیٹا 10 سال کا ہو جائے تو اسے اس پر مارو۔ بنیادی طور پر یہ احادیث کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے، جو ابو داؤد اور ترمذی میں روایت ہوئی ہے، اور جو اس میں آگے کچھ الفاظ جو ہے ترمذی شریف میں ان الفاظ کے اندر یہ بیان ہوئی ہے، تو بنیادی طور پہ ان کا جو مفہوم ہے وہ ایک ہی ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے بچے کو جو نماز کا وہ حکم دینا ہے۔
تو اس میں جو ہے بچے کا بتایا جا رہا ہے کہ ایمان اور نماز کیونکہ لازم و ملزوم ہے۔ پچھلی حدیث کے اندر ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اب بچے کو کلمہ تو ہم بہت ارلی ایج میں سکھا دیتے ہیں، بالکل بچہ جب پیدا ہوتا ہے ہم اس ہلکا ہلکا بولنا شروع کرتا ہے تو مائیں بچے کو کلمہ پڑھنا سکھا دیتی ہیں۔ اب اس کا پہلی جو تربیت کا حصہ ہے وہ ہے نماز۔ تو اب نماز کیونکہ اس کے بارے میں بہت سی آیات اور احادیث قرآن پاک میں 750 بار نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی اس کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو چھوٹے بچوں کے ساتھ تھوڑی سی رعایت آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ انہیں فرائض سے سٹارٹ کروا دیں کہ فرض نماز کی طرف انہیں لائیں کہ بیٹے آپ کم از کم فرض پڑھ لیں، اور ٹھیک ہے، اور چھوٹی صورتیں انہیں تلاوت کرنا سکھائیں۔ آپ اگر فل نماز پڑھتے ہیں تو بچے سے یہ کہیں کہ بیٹے آپ چھوٹی پڑھ لیں، نماز نہ پڑھنے کے اوپر سے تادیب کریں۔ آپ اسے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم بچوں کو پاکٹ منی کتنی زیادہ ہر روز بچے کتنے پیسے اپنی چیزوں میں اڑاتے ہیں، تو اگر ہم انہیں اس چیز کو نماز کے ساتھ مشروط کر دیں کہ مثلاً آپ اپنے بچے سے یہ کہہ سکتے ہیں، چھوٹے بہن بھائی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں رات کو تمہیں 25 روپے دوں گی اگر آپ ہر روز جو ہے وہ اپنی 5 نمازیں پوری کریں گے، اور اگر بچہ کوئی نماز چھوڑتا ہے تو اس دن اسے کم پیسے دیں۔ 25-50 روپے تو بچے ویسے بھی اتنے زیادہ ہم خرچ کر لیتے ہیں، لیکن وہ چیزیں ہم انہیں بغیر کسی مقصد کے دے دیتے ہیں پیسے۔ تو اگر چھوٹے بچوں کی تربیت کے لیے ہم اس طرح کر لیں کہ ہم انہیں جو ہے اس میں پرائز دیں، ہم انہیں پرائز کے طور پر ہر نماز کے بعد 10 روپے دے دیں، 5 روپے دے دیں، تو آہستہ آہستہ بچہ اگرچہ شروع میں تو اس کو وہ یہی کرے گا نا، پیسوں کی نیت سے کرے گا کہ مجھے 10 روپے ملنے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ آپ بچے کے اندر نماز کی اہمیت، فضیلت، نماز کے فوائد اسے بتائیں گے۔ پھر آپ آہستہ آہستہ جو بچہ بڑا ہونا شروع ہو جائے گا آپ پیسوں کو اس کے جو ہے پرائز کو کم کرنا شروع کر دیں، اور اسے اس بات پہ لائیں کہ بیٹے جب آپ چھوٹے تھے یہ تو تب ہم ایسے کرتے تھے، نماز تو ہم نے خالصتاً اللہ کے لیے پڑھنی ہے۔ تو یوں آپ بچوں کو موٹیویشن دے کے نماز کی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ پھر آپ خود بھی نماز پڑھیں بیٹے، بچے نماز جو ہے صرف بڑوں کے کہنے سے نہیں پڑھتے ہیں، بڑے جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا 1-1.5 سال کا بچہ بھی اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، 2 سال کا بچہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے ہاتھ باندھ کے کہ بڑا، اٹ مینس کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے نقل کرتے ہیں نماز۔ تو جن گھروں میں بڑے نمازی ہوتے ہیں، بڑے بہن بھائی یا والدین یا بڑے جو بزرگ ہیں گھر میں نمازی ہوتے ہیں، وہاں پر چھوٹے بچے بھی بہت جلد نمازی بن جاتے ہیں۔ اور جن گھروں میں نماز کا اہتمام ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس گھر کے اندر خیر و برکت اور بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ بچے اور خاندان برائیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو نماز کا بچے کو یہ بھی بتائیں کہ قیامت کے روز سب سے پہلے سوال جو پوچھا جانا ہے وہ نماز کا ہے۔ جیسے کہ آپ کو ہوتا ہے نا پیپر میں کہا جاتا ہے کہ سوال نمبر 1 لازمی ہے، تو اپنے سے سوال میں چوائس نہیں ہوتی، آپ نے ضرور کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز کے بارے میں قرآن میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے کسی انسان سے پوچھا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ تو ہمارے لیے کتنا خسارے کا باعث ہے کہ اگر ہم اس سوال کو یاد نہیں کرتے یا تیار نہیں کرتے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ سب سے پہلے پوچھا جانا ہے، اور اگر ہم اسے تیار نہیں کرتے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنا حسرت کا باعث یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ اور نماز پڑھ کر انسان کو جو روحانی سکون ملتا ہے، جو جسمانی سکون ملتا ہے، کیونکہ جسمانی سکون کیسے ہے کہ جو شخص نماز بیٹے پڑھنے لگ جاتا ہے نا، وہ نہانا دھونا اس کا بہتر ہو جاتا ہے، جسم کی پاکیزگی اس کی بہتر ہو جاتی ہے، وہ گندگی سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پاک صاف رکھوں تاکہ میری نماز ہو، وہ اپنے لباس کا خیال رکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے، وہ چھینٹوں سے نہیں بچتے، وہ نہاتے دھوتے نہیں ہیں، ان سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، وہ اپنی جسمانی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، کیونکہ جب نماز وہ پڑھنی نہیں ہے انہوں نے تو ان کے اندر وہ خوبیاں ہی پیدا نہیں ہوتی، جسے آج کے جدید دور میں ہم کہتے ہیں پرسنل ہائیجین، کہ پرسنل ہائیجین کا بھی وہ شخص خیال نہیں رکھتا۔ تو جو خود صاف ستھرا نہیں رہتا، خود اس سے بو آ رہی ہے، اس نے بیٹے کسی اور کی صفائی ستھرائی کا خیال کیسے رکھنا ہے؟ پھر وہ لوگ جن کے گھروں میں نماز کا اہتمام ہوتا ہے وہ نہ صرف اپنی صفائی کا خیال رکھتے ہیں بلکہ اپنے گھر کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اپنے گھر کو پاک صاف رکھتے ہیں۔ اگر فرش کے اوپر بھی کوئی گندگی گر جاتی ہے اسے فوراً صحیح طریقے سے صاف کرتے ہیں کہ جی ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ تو اس طرح نہ صرف ہم صاف ستھرے ہوتے ہیں
ہمارا گھر، ہمارا ماحول صاف ستھرا ہوتا ہے، اور ایک نماز پڑھنے کے بعد آپ دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں، اور یوں اس طریقے سے ہم لوگ بہت سی برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہم لوگ اپنی نماز کو جو ہے دوبارہ سے دیکھیں گے۔ اور ایک اور چیز سوری بیٹا جو میں کہنا بھول گئی، کہ کوشش کیا کریں کہ ہر مہینے یا 2 مہینے کے بعد، یا آج کل جیسے رمضان المبارک چل رہا ہے تو آپ لوگ کوشش کریں ایک دفعہ نماز والی کتاب کھولیں، اس سے نماز کے الفاظ کو ذرا دیکھیں کہ جو ادائیگی آپ نماز میں کر رہے ہیں الفاظ کی، وہ اسی طرح اس کے اعراب ہیں جیسے آپ پڑھتے ہیں، تو آپ اس کی تمام تسبیحات کو ذرا غور سے دیکھ لیں، اتحیات کے الفاظ کو غور سے دیکھیں، آپ جو ہے درود شریف کے الفاظ کو غور سے دیکھیں، آپ جو ہے اینڈ پہ دعا پڑھتے ہیں تو اسے دعا کو غور سے دیکھیں کہ کیا آپ کی ادائیگی میں تو فرق نہیں ہے۔ دعائے قنوت کو آپ ایک دفعہ ریوائز کر لیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بے دہانی میں نماز پڑھتے ہیں تو ہم اس کے الفاظ ہی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہوتے، ہم اسے کاٹ کاٹ کے نماز کو یا اندر سے لفظ چھوڑ رہے ہوتے ہیں جس کا لاشعوری طور پہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو بعض اوقات جب ہم آپ نماز کی کتاب کو کھول کے سامنے رکھیں اور اپنی نماز کے الفاظ پہ غور کریں تو یہ بیٹا ضرور دیکھیے گا، میری اس بات کو آزمائیے گا کہ آپ کو اپنی بہت سی غلطیوں کا پتہ چلے گا کہ ہم تو اس لفظ کو ایسے ادا کرتے ہیں، یا ہم یہ لفظ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں نماز کے اندر۔ تو میرا بیٹا کوشش کریں کہ اپنی نماز کی ادائیگی کو بہتر کریں، اور چھوٹے بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارنا، کسی نقصان کے اوپر مارنے کی بجائے شریعت نے صرف ایک چیز کے اوپر مارنے کا حکم دیا ہے، اگر وہ بچہ نماز نہیں پڑھتا۔ اور مارنے سے بھی مراد یہ نہیں کہ اسے جان سے ہی مار دینا ہے، مارنے سے مراد یہ ہے کہ تادیب کرنی ہے، سختی کرنی ہے۔ آپ اگر ایک چھوٹا بچہ گھر میں نماز نہیں پڑھ رہا یا مائل نہیں ہو رہا، آپ اس کا بازو پکڑیں اور اسے وضو کرائیں، جا کے اسے جائے نماز پہ صرف کھڑا کر دیں۔ چھوٹے بچے کے لیے یہ بھی بہت سفیشینٹ ہوتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، اور بعض اوقات تو بچہ روتا بھی رہتا ہے نماز کے اندر، تو آپ اسے رونے دیں، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جب دیکھیں کہ بچہ ضد کر رہا ہے، آپ اسے پہلے پیار سے سمجھائیں، اثر نہیں ہو رہا تو بازو اس کا پکڑیں، وضو کرائیں اسے اور اسے کھڑا کر لیں۔ اور زیادہ اچھا کیا ہے کہ آپ خود جب وضو کرنے لگے ہیں بچوں کو بلائیں، چھوٹے بہن بھائیوں کو بلائیں، اسے کہ تم بھی میرے ساتھ ہی نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ تو آپ انہیں انسینٹیو دے سکتے ہیں، انہیں ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بہن بھائی کام میں لگا ہوا ہے اس وجہ سے نماز چھوڑ رہا ہے، آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لاؤ تمہارا کام میں کرتی، تم فٹافٹ جا کے نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ تو نماز پڑھنے کی طرف ایک دوسرے کو مائل کرنا بھی نیکی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ